کی بلیٹن کا آغاز کر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تعلیم کے میدان میں بڑا اپسیٹ، لاہور کی بادشاہت ختم 5ویں نمبر پر چلا گیا۔ لاہور کے تعلیمی دعوے دھرے رہ گئے، 80% سہولیات کے باوجود 5ویں پوزیشن پر سوالیہ نشان، پنجاب میں تعلیم کا نقشہ بدل گیا۔ رحیم یار خان تعلیمی پسماندگی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس اور فافن کی رپورٹ نے تعلیمی معیار کا کچا چٹھا کھول دیا۔ لاہور کے تعلیمی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، لاہور کی بادشاہت ختم 5ویں نمبر پر چلا گیا، 80% سہولیات کے باوجود 5ویں پوزیشن سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس اور فافن کی رپورٹ نے تعلیمی معیار کا کچا چٹھا کھول دیا۔ پنجاب میں تعلیم کا نقشہ بدل گیا، رحیم یار خان تعلیمی پسماندگی کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ رحیم یار خان تعلیمی درجہ بندی میں پنجاب کے اضلاع میں آخری 3 پوزیشنز پر پہنچ گیا ہے۔ راجن پور ڈی جی خان کے بعد پنجاب بھر میں سب سے کم ترین شرح خواندگی رحیم یار خان میں ہے۔ واضح ہے کہ تعلیمی معیار و نظام سمیت 1 درجن سے زائد انڈیکیٹرز کی بنیاد پر تعلیمی درجہ بندی کی گئی۔ سرکاری اسکولوں میں بچوں کی انرولمنٹ، رزلٹ، صاف پانی کی فراہمی، بجلی انفراسٹرکچر انڈیکیٹرز میں شامل ہیں۔ بجلی کا ایک اور زوردار جھٹکا، پروٹیکٹڈ طبقے کو بھی رگڑا لگانے کی تیاریاں، 100 سے 200 یونٹ والے صارفین کو بھی معافی نہیں ملے گی۔ فکس چارجز کے نام پر کروڑوں روپے بٹورنے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ 200 سے 300 روپے تک فکس چارجز عائد کیے جائیں گے۔ نیفرا نے وزارت پاور ڈویژن کی درخواست پر سماعت مقرر کر دی۔ پروٹیکٹڈ بجلی صارفین پر اربوں روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں، 100 سے 200 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین پر اضافی چارجز لگائے جائیں، 200 سے 300 روپے تک فکسڈ چارجز عائد کیے جائیں۔ وزارت پاور ڈویژن نے نیپرا سے درخواست کر دی۔ نیپرا نے درخواست پر سماعت مقرر کر دی۔ دستاویزات کے مطابق 101 سے لے کر 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں پر 300 روپے چارجز عائد ہوں گے۔ ملک بھر میں 1 کروڑ صارفین 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں۔ 61 لاکھ سے زائد صارفین 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب 100 اور 200 یونٹ استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 275 سے لے کر 300 روپے فکسڈ چارجز وصول کیے جائیں گے۔ منظوری ملنے پر لیسکو سمیت ملک بھر میں 2 کروڑ صارفین پر فکسڈ چارجز کا نفاذ کیا جا سکے گا۔ صفاقی کے انتہا، کوڑے کے ڈھیر سے ماں اور معصوم بیٹی کی لاشیں برآمد۔ مناوا میں ڈمپنگ سائٹ سے ملی لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ جوڑے پل کی رہائشی سونیا اور ننا حمزہ بے دردی سے قتل، بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج۔ ادھر بیٹی سے ملنا جرم بن گیا، لاہور آنے والا ہارون آباد کا شہری امانت علی اغوا کے بعد قتل۔ لاش قصور سے ملی، اندھی گولی یا ٹارگٹ کا واقعہ۔ سندر میں نوجوان اپنے ہی خون میں نہا گیا، 16 سالہ رضوان گولی لگنے سے جاں بحق، بیٹے کا جنازہ اٹھنے پر والدین غم سے نڈھال۔ مقتول رضوان کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا، ابھی تک کوئی ملزم گرفتار نہ ہوا۔ امراض قلب کی نئی علاج کا فعال ہونے سے قبل مسائل سے دوچار، جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بھرتیوں میں مبینہ بے قاعدگیوں پر ایکشن، ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے انٹرویو منسوخ، ریکارڈ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے لے لیا۔ جناح انسٹی ٹیوٹ کے لیے انٹرویوز پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کا آفس کر رہا تھا، بھرتیوں میں تاخیر سے جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی 31 جنوری تک فعال نہ ہو سکا۔ امراض قلب کی نئی علاج کا جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی فعال ہونے سے پہلے ہی مسائل سے دوچار ہو گئی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بھرتیوں میں مبینہ بے قاعدگیوں پر ایکشن لے لیا۔ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ڈاکٹرز کی بھرتی کے لیے انٹرویو منسوخ کر دیے گئے۔ بھرتی کا ریکارڈ بھی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے لے لیا۔ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے آؤٹ ڈور کو 31 جنوری تک فعال کیا جانا تھا، لیکن بھرتیوں میں تاخیر سے جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی 31 جنوری تک فعال نہ ہو سکا۔ واضح رہے کہ جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے انٹرویوز پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کا آفس کر رہا تھا۔ ماہ سیام سے قبل ہی قیمتوں کو پر لگ گئے، دودھ، دہی اور سبزیاں غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئیں۔ پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن، آلو کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ کریلے اور شملہ مرچ کی ڈبل سینچری مکمل، پیاز بھی 100 روپے میں فروخت، دودھ 180 کی بجائے بازار میں 210 روپے لیٹر تک جا پہنچا، دہی سرکاری قیمت 200، مارکیٹ میں 240 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، نجی کمپنی کا 5 کلو آٹے کا تھیلا 900 کا ہو گیا۔ رمضان المبارک قریب آتے ہی گراں فروشوں نے سر اٹھا لیا، دودھ، دہی، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا، کچھ بھی سرکاری نرخوں پر دستیاب نہیں۔ دودھ کی سرکاری قیمت 180 روپے مقرر ہے، جبکہ بازار میں 210 روپے کلو میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دہی کی سرکاری قیمت 200 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ میں 240 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔
निजी कंपनी के नाकिस क्वालिटी आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। निजी कंपनी के आटे का 5 किलो का थैला 900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सारिफीन ने निजी कंपनी के आटे के मयार बारे शिकायत के ढेर लगा दिए। ये तकरीबन कोई आज मुसलसल कोई 10-12 दिन हो गए ये कंप्लेनें आ रही हैं। हमने खुद चेक किया है, अपने इसमें ज़्यादातर स्मेल और रेत की ना मौजूदा पाए गए हैं, मगर कस्टमर ये आटा लेने से इनकारी है। आटा जो भी कस्टमर लेकर जा रहा है वो वापस लेकर आ रहा है। सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। आलू 40 से 50 रुपए, प्याज 100 से 120 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 100 से 120 रुपए, लहसुन और अदरक 100 रुपए पाव में बेचा जा रहा है। केला 150 से 180 रुपए, कीनू 500 से 600 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। पंजाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां, 40,000 लाइफ जैकेट, जदीद आलात, कश्तियां और ताकतवर मोटर खरीदी जाएंगी। उधर पंजाब टूरिज्म फोर्स बनाने के लिए 20 करोड़ जारी। TDCP रिजॉर्ट जल्लो के लिए 10 करोड़ मुंतकिल। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम को 45 करोड़ जारी कर दिए। पंजाब में मुमकिन सैलाब से निमटने की तैयारियां कर ली गईं। 1 अरब 41 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए। 40,000 लाइफ जैकेट्स खरीदी जाएंगी। जदीद आलात, कश्तियां और ताकतवर मोटर्स फराहम की जाएंगी। 30 टन वजन उठाने वाले लैंडिंग क्राफ्ट, जेट स्की, एयरबोट्स, वाटर रेस्क्यू ड्रोन्स फराहम किए जाएंगे। रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय, सर्विलेंस ड्रोन्स और बच्चों और बड़ों के लिए 40,000 लाइफ जैकेट्स फराहम की जाएंगी। महकमा खजाना ने महकमा टूरिज्म को बजट जारी कर दिया। पंजाब टूरिज्म फोर्स बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। TDCP रिजॉर्ट जल्लो की अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का इजरा कर दिया गया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 45 करोड़ रुपए दे दिए गए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त हो गई। वासा फेज 2 के तहत 15 करोड़ 61 लाख से जायद मालियत के 24 इलेक्ट्रिक डी वाटरिंग स्लज पंप्स खरीदेगा। वासा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के PMU ने टेंडर जारी कर दिया। टेंडर बिड ई-पैड पर 12 फरवरी तक अपलोड किया जाएगा। ओपनिंग 14 फरवरी को होगी। 5 क्यूसेक के ट्रॉली कैरियर पंप्स 6 जबकि फिक्स पंप्स 6 खरीदे जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस के बाद जिले पुलिस को भी बॉडी कैम लगाने का फैसला। थानों और नाकों पर पब्लिक डीलिंग की मॉनिटरिंग होगी। पंजाब पुलिस 14,000 बॉडी कैम खरीदेगी। वजीर आला ने 1.5 अरब के फंड्स के लिए हामी भर ली। ट्रैफिक पुलिस के बाद अब जिले पुलिस को भी बॉडी कैम लगेंगे। थानों, एड्स और नाकों पर पब्लिक डीलिंग करने वाले अफसरान और अहलकारों की मॉनिटरिंग होगी। 14,000 बॉडी कैम खरीदने की मंजूरी वजीर आला ने दे दी। IG पंजाब को बॉडी कैमरों की तनसीब का टास्क दे दिया। वजीर आला ने IG पंजाब से इस्लाहात की पहली मीटिंग में कम्युनिटी पॉलिसिंग को मद्देनजर रखते हुए वर्किंग का हुक्म दिया। थानों में कांस्टेबल, मुहर्रर और SHOs को भी कैमरे लगाए जाएंगे। नाकों पर तैनात तमाम अहलकारों को भी बॉडी कैम्स की तनसीब की जाएगी। मौसर मॉनिटरिंग के लिए तमाम बॉडी कैम्स सेफ सिटीज के साथ मुंसलिक होंगे। IG पंजाब की डिमांड पर वज़ीर आला ने बॉडी कैम की खरीदारी के लिए 1.5 अरब के फंड्स देने की हामी भर ली। फंड्स के अजरा के बाद पंजाब पुलिस के लिए बॉडी कैमरों की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। 8वीं बोर्ड के इम्तहान के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट तलब। फंड्स की कमी से इम्तहान सिर्फ 4 मज़ामीन का होगा। 4 मज़ामीन में उर्दू, अंग्रेजी, मैथ और साइंस शामिल हैं। पैक्टा ने ग्रांट की समरी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भिजवा दी। इम्तिहान के लिए 80 करोड़ से ज्यादा फंड्स दरकार होंगे। फंड्स की कमी के बाईस 8वीं बोर्ड का इम्तिहान सिर्फ 4 मज़ामीन का होगा। 8वीं जमात के इम्तिहान के लिए 80 करोड़ रुपए से जायद फंड्स दरकार होंगे। पैक्टा ने 8वीं बोर्ड के इम्तिहान के लिए हुकूमत से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली। पैक्टा ने ग्रांट की समरी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब को भिजवा दी। 4 मज़ामीन में उर्दू, अंग्रेजी, मैथ और साइंस शामिल हैं। जराये के मुताबिक 8वीं बोर्ड का इम्तिहान लेने के लिए 50,000 निगरान अमला दरकार होगा। निगरान को असेसमेंट के लिए यौमिया मुआवजा 4,000 रुपए अदा किया जाना है। तलबा को इम्तिहान देने के लिए कोई दाखिला फॉर्म जमा नहीं करवाना होगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर रजिस्टर्ड तमाम बच्चों को इम्तिहान देना होगा। पंजाब भर में 8वीं जमात के रजिस्टर्ड तलबा की तादाद 10 लाख से जायद है। पैक्टा के तहत 8वीं बोर्ड के इम्तिहानात 2 मार्च से लिए जाने का इम्कान है। ताहाल पैक्टा की जानिब से 8वीं बोर्ड के इम्तिहान के लिए डेट शीट भी जारी नहीं की जा सकी। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं।
यूनियन कौंसिल 25 भमे जोगिया में सीवरेज के नाकिस तरीन इंतजामात, अहले इलाका का मुतलका महकमे और सियासी क़यादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी की गई। मुजाहरीन ने कहा कि सीवरेज निज़ाम के बायस पूरे इलाके में बदबू, ताफून और छोटे बच्चों में मुहलिक इकसाम की बीमारियां पैदा हो रही हैं। मुतलका महकमों को एक हफ्ते से शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। मुजाहरीन ने पूरे इलाके में नए सीवरेज लाइन्स बिछाने का मुतालबा कर दिया। वादत रोड बेकेवाल मोड़ स्टॉप पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट असर दराज से गैर फाल पड़ा है, जिसके बायस इलाका मकीनों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। शहरियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट के तमाम नलके भी गायब हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि अवाम को साफ और महफूज पीने का पानी मुयस्सर आ सके। पंजाब टीचर्स यूनियन का सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज, पंजाब भर से आए असातिज़ा ने सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना दे दिया। एहतजाजी धरने में पंजाब भर की खवातीन असातिज़ा भी शरीक हैं। मज़ीद बात करेंगे आदिया नासिर। जी आदिया। देखिए, पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम जो है वो इस वक्त धरना सेक्रेटरीट के बाहर जारी है और यूँ कह लीजिए कि पंजाब भर से जो असातिज़ा हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, वो इस धरने में शरीक हैं और अपने मुतालबात की मंजूरी तक इनका कहना है कि धरना जारी रखेंगे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है एहतजाज की वो ये है कि कुछ क़वानीन में जो तरमीम हैं वो की गई हैं जो कि असातिज़ा को डायरेक्ट मुतासिर कर रही हैं। पेंशन के क़वानीन हैं, इसके अलावा लीव इनकैशमेंट का मामला है। इनका ये कहना है कि साल जो है असातिज़ा तलबा को जो है वो तालीम के हुसूल के लिए मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद जब उनको ये सुनने को मिलता है कि अब पेंशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा जो है वो इससे मुतासिर कन असरात होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। इससे सबसे बड़ा जो मसला फेस करना पड़ रहा है, इनका कहना है कि जो हाउस रेंट है वो भी बहुत कम है। इसके अलावा जो लीव इनकैशमेंट है उसका भी मैटर है, फिर बीमारी की सूरत में जो पैसा मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये बहुत शुक्रिया आदियाना अपडेट करने के लिए। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन बेनेट ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गना कदर खिदमात को सराहते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने जमहूरियत, तरक्की और इदराजाती इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों को भी काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि पंजाब में गवर्नेंस और अवामी फलाह के लिए की जाने वाले इक़दाम मुस्तसम की अक्कासी करते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन बेनेट ने लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इजहार मुसरत करते हुए कहा कि यह त्यौहार सकाफती हम आहंगी और खुशियों की अलामत है, जिससे शहर की मुस्बत और रंगारंग सकाफत उजागर होती है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर हमजा शहबाज कहते हैं कि कौमी असम्बली से एक ऐसा बिल पास होना चाहिए जिसके तहत पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात एक ही वक्त में कराए जाएं ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों और आवाम को मजीद बेहतर अंदाज में रिलीफ मिल सके। नून लीग रिपोर्टर से मॉडल टाउन में मुलाकात के दौरान हमजा शहबाज ने कहा कि कौमी असम्बली से एक ऐसा बिल पास होना चाहिए जिसके तहत पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात एक ही वक्त में करवाए जाएं ताकि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों और आवाम को बेहतर अंदाज में रिलीफ मिल सके। हमजा शहबाज ने वाज़ेह किया कि उन्होंने अपने वालिद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जेल में मुश्किल तरीन वक्त गुजारा मगर किसी गलत बात को तस्लीम नहीं किया। वर्कर्स पार्टी के माथे का झूमर हैं। मुश्किल तरीन दौर में पार्टी वर्कर्स ने क़यादत का भरपूर साथ दिया है। वज़ीर सनअत शाफ़े हुसैन से हंगरी के सफ़ीर की मुलाकात, मुआशी ताउन सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत ने वफ़द को सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। कहा कि चीन के मुताबिक कंपनियों ने यहाँ अपने प्लांट लगाना शुरू कर दिए हैं। पैसिफिक हाउस में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन से हंगरी के सफ़ीर ज़ोल्टान वारका ने मुलाकात की। इस मौके पर हंगरी के सरमायाकार भी मौजूद थे। पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब और हंगरी के दरमियान मौशी ताउन और बाहमी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। बाहमी सरमायाकारी के मौके पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत ने हंगरी के वफ़द को पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। लाहौर में बरसों बाद बसंत का कामयाबी निकाह, डिस्ट्रिक्ट कार फ्लाइंग एसोसिएशन ने कामयाबी का क्रेडिट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को दे दिया। एसोसिएशन का कहना है कि लाहौरियों ने साबित कर दिया कि सेफ्टी के साथ बसंत बनाई जा सकती है। चेयरमैन ख्वाजा नदीम सईद भाई ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बसंत को पूरे पंजाब में रेगुलर फेस्टिवल बनाया जाए।
لاہور میں 3 دن جاری رہنے والے بسنت فیسٹیول نے ایک بار پھر شہر کو رنگوں سے بھر دیا۔ چھتوں، گلیوں اور سڑکوں پر خوشیوں کا سما رہا۔ ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین خواجہ ندیم سعید مائی کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی وزیر اعلیٰ پنجاب کے وی این اور سخت SOPs کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ لاہور میں جو بسنت ہوئی ہے اس کا کریڈٹ CM پنجاب صاحبہ کو جاتا ہے، جو انہوں نے اتنا جرأت مندانہ انیشیٹو لیا اور پھر یہ ثابت کیا لاہوریوں نے بھی کہ سیفٹی کے ساتھ بسنت کیسے منائی جاتی ہے۔ خواجہ ندیم سعید مائی کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ موٹر سائیکلوں پر لگائے گئے سیفٹی راڈ مؤثر ثابت ہوئے، یہی SOPs قانون بن چکے ہیں اور اب بسنت اسی نظام کے تحت منائی جائے گی۔ یہی ہم 17 سال سے اپلیکیشن دے کے کہہ رہے تھے کہ بائک کے آگے صرف ایک کنٹینا کی ضرورت ہے اور دھاگے کو بریک کرنے کی ضرورت ہے، گڈی کے سائز کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ہماری وہ تمام باتیں جو ہم بارہا اپلیکیشن دے کے ہر سال کوشش کر رہے تھے کہ ان SOPs کے ساتھ بسنت منائی جائے، اور دیکھ لیں اسی SOPs کے ساتھ جب بسنت منائی گئی تو کوئی نقصان نہ ہوا۔ صدر ڈسٹرکٹ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن شیخ سلیم نے شکوہ کیا کہ بسنت کی اجازت دیر سے ملی، جس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ کا وقت کم ملا۔ اگر لائسنس 2 ماہ پہلے مل جاتے تو گڈے اور ڈور کنٹرول ریٹس پر دستیاب ہوتے۔ سب چیزیں آپ ٹائم لیں گے بنانے کے لیے، جب شارٹیج کریں گے ایک چیز کو 20 آدمی خریدیں گے تو شارٹیج ہوگی، 20 چیزیں ہوگی 2 آدمی خریدیں گے تو سستی ہوگی۔ یہ جو اصول ہے نا، لیکن اس کا فائدہ جو بھی ہوا یہ بسنت میزبانی اور مہمان نوازی کی ایک بہترین مثال قائم کر دی ہے۔ کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں خوشخبری ملے گی اور بسنت کو پورے پنجاب میں ریگولر فیسٹیول کے طور پر منایا جائے گا۔ لاہور نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ محفوظ بسنت ممکن ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ لاہور میں گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کنووکیشن کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ 200 طلباء طالبات کو ڈگریاں تفویض کی گئیں۔ نمایاں کارکردگی پر 22 طلباء کو گولڈ، سلور اور برونز میڈل سے نوازا گیا۔ گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی کا پہلا کنووکیشن ہوا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ 200 طلباء طالبات کو ڈگریوں سے نوازا گیا۔ ساری ایفرٹس ہیں وہ میں اپنے پیرنٹس کو ڈیڈیکیٹ کروں گی، بیکاز آف دیئر سیکریفائس آئی ایم ہیئر رائٹ نو اچیونگ دس گولڈ میڈل، اینڈ آلسو GIU I also dedicate them because they really appreciate me and also pampered me in a ways where I really don't know, I need their help۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور یہ کہ مجھے میڈل ملا اس وجہ سے میں اور بھی زیادہ خوش ہوں، اور میں یہ اپنی جو ڈگری ہے اپنے پیرنٹس کو اور اپنے ٹیچرس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں جو ڈیڈیکیٹ کروں گی وہ میں اپنی ٹیچرس کو کروں گی، اور سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو کروں گی، جن نے مجھے یہاں پہ ایکچولی میں میرپور آزاد کشمیر سے ہوں، یہاں پہ آنے کی اجازت دی اور مطلب مجھ پہ ٹرسٹ کیا۔ نمایاں کارکردگی پر 22 طلباء کو گولڈ، سلور اور برونز میڈل سے نوازا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ گرین یونیورسٹی کا پہلا کنووکیشن ادارے کی شاندار شروعات ہے۔ یونیورسٹی مستقبل میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنا نام کمائے گی۔ نوجوانوں بالخصوص طالبات کی کامیابی قابل ستائش ہے۔ جب یہ گرین یونیورسٹی انشاءاللہ پاکستان میں اور انٹرنیشنل لیول پہ جب اپنا نام کمائے گی، کیونکہ ابھی بہت شروعات ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس انسٹیٹیوشن نے بہت آگے جانا ہے، تو اس میں یقیناً تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پہلے کنووکیشن میں کون آیا تھا۔ تو یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔ پرو ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر مبشر منور خان کہتے ہیں یہ تقریب طلبہ کی محنت اور کامیابیوں کا جشن ہے۔ ادارہ معیاری تعلیم کے ذریعے ایک ترقی یافتہ اور خوشحال معاشرے کی تشکیل کے عزم پر کاربند ہے۔ We believe that a university is as strong as there are their mentors who are there to guide the students. To ensure that our students receive world-class education, we have brought together a team of over 200 dedicated faculty members. We have well-equipped, state-of-the-art labs. مقررین کا کہنا تھا کہ پہلا کنووکیشن طلباء کی محنت، کامیابی اور روشن مستقبل کی نوید بن گیا۔ تقریب میں فیکلٹی ممبرز، والدین اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین زامن عباس کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ جمخانہ الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی۔ چیئرمین جمخانہ الیکشن سلمان صدیق نے امیدواروں اور کمیٹی ممبران کے ہمراہ لاہور چیمبر کا دورہ کیا۔
صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے گروپ لیڈر میاں انجم نثار کی قیادت میں سلمان صدیق پینل کے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ لاہور جمخانہ الیکشن کا میدان 14 فروری کو سجے گا۔ لاہور جمخانہ الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ چیئرمین جمخانہ سلمان صدیق نے پہلی مرتبہ امیدواروں اور کمیٹی ممبرز کے ہمراہ چیمبر کا دورہ کیا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے گروپ لیڈر میاں انجم نثار کی قیادت میں الیکشن میں سلمان صدیق پینل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور اس سپورٹ کے لیے لاہور جمخانہ میں الیکشن والے دن وہاں ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ سامنا کے ساتھ ان کو جتوا کے شام کو واپس آئیں گے۔ کوشش کریں کہ میکسیمم آپ ویسے تو آپ کا اسٹیبلش گروپ ہے اور آپ تھوڑا اچھا جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جیتیں گے بھی اور مبارکباد آپ کو نقد دیں گے، ایڈوانس نہیں۔ کریڈیبلٹی ہے، پرفارمنس ہے، اور جو بھی آپ نے اپنی دکھائی پرفارمنس بتائی ہے، خاص طور پہ ڈیفالٹ ہوتے ہوئے کلب کو آپ پروفٹ میں لے کے آ گئے ہیں، تو یہ یہی ایسی آپ کی ایک پرفارمنس ہے جس پہ کہ دوسری بات کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین لاہور جمخانہ الیکشن سلمان صدیق نے کہا کہ 4 سال پہلے جمخانہ کا مالی خسارہ 38 کروڑ تھا، اب جمخانہ کے خزانے میں سرپلس رقم ہے۔ سلمان صدیق پینل جمخانہ کو عظیم تر بنائے گا۔ اس کلب کے اندر پارکنگ کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے، اس میں ہمارے کولیگ ہیں ضیاء الرحمان صاحب جو اب دوسری سائڈ سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، پہلے وہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا۔ پھر ایک نئی چیز آ گئی ہے پیڈل ٹینس، جس کے اندر کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، ہر کوئی اس کا دیوانہ ہوا مرتا ہے، تو اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے 2 ہم پیڈل کورٹس جو ہے اس سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ چیئرمین سلمان صدیق نے کہا کہ جمخانہ الیکشن میں جو بھی گروپ جیتے، نتائج کے بعد سب ایک ہوتے ہیں، مخالفت برائے مخالفت کا رجحان نہیں۔ کیمرامین محمد عمر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ 8ویں پاکستان بین الاقوامی کلینری چیمپئن شپ کا دوسرا روز کوتھم اور شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان نے اہتمام کیا۔ چیمپئن شپ میں ملکی اور غیر ملکی شیفز نے بھرپور شرکت کی۔ رائل پام میں کوتھم اور شیفز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے زیر اہتمام 8ویں پاکستان بین الاقوامی کلنری چیمپئن شپ کا دوسرا روز۔ چیمپئن شپ میں 5000 شرکاء قسمت آزما رہے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سی ای او کوتھم احمد شفیق نے خصوصی شرکت کی اور مقابلوں کو ہنر کی عکاسی بیان کیا۔ یہ ورلڈ شیفز کا انڈورس ایونٹ ہے اور اس میں پاکستان کی جو کلنری کی، پاکستان کی گیسٹرونومی کی، پاکستانی کوزین کی اور انٹرنیشنل کوزینز کی زبردست شو کیسنگ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ 25 لائیو کچن لگے ہوئے ہیں جن میں بچوں کو سارے انگریڈینٹس جو ہیں اویلیبل ہیں، بہت سارے ان کو 99% فری میں مل رہے ہیں، اور یہ بچے پاکستان کا ایک بڑا روشن مستقبل جو ہے نا اس کا یہاں پہ ڈسپلے لگا رہے ہیں۔ جرمن شیف آئے میشل سمیت 17 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ججز نے مقابلے کے انعقاد کو سراہا۔ پاکستان میں یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے کلنری آرٹ کا، یہ بہت زیادہ موٹیویشنز ہیں، اس میں جو سکلز بچے دکھا رہے ہیں، جسٹ نیو اسٹوڈنٹس، اور وہ انوویشن کر رہے ہیں، جو چیزوں کو ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں فوڈ میں، وہ دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے، ان کے ٹیسٹ، ان کی انوویشن، ان کی ٹیکنیکس، وہ ایک کلنری آرٹ ایک بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ پاکستان کے اندر وہ آپ کو کام، وہ ہاسپٹلٹی کے اندر، کلنری کے اندر وہ کام مل رہا ہے جو آپ باہر جا کے دیکھتے ہیں کہ لوگ جو شیفز کام کر رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم بولتے ہیں کہ ہم کاپی کر رہے ہیں یا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو پروفیشنل ہیں، آج پاکستان کے اندر وہ انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے کہ لوگ انوویشنز کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ جو یہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ مقابلے میں حصہ لینے والے شرکاء نے خوشی کا اظہار کیا۔ میں چیمپئن شپ کو بہت اچھے سے دیکھ رہا ہوں، بیسیکلی فورنر ججز سے جنہوں نے بہت اچھا میرٹ پہ فیصلہ کیا ہے، اور میرا ایک براؤن میڈل آیا سی فوڈ میں، مجھے بہت خوشی۔ یہ چیمپئن شپ بہت اچھی ہے، اس چیمپئن شپ سے ہمیں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملا ہے، اور پاکستان میں اس طرح کی چیمپئن شپس اور بھی ہونی چاہیے۔ چیمپئن شپ کے شرکاء کے درمیان انواع و اقسام کے کھانے بنانے کے مقابلے ہوئے۔ منتظمین کی جانب سے شرکاء کی حوصلہ افزائی کے لیے سرٹیفکیٹس اور میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ الحمراء آرٹ سینٹر میں 2 روزہ پاکستان ہیریٹیج ایکسچینج فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے۔ جی زین مدنی بتائیے گا۔ بالکل، الحمراء آرٹ سینٹر میں برٹش کونسل
کے زیر اہتمام جو ہے وہ پاکستان ہیریٹیج ایکسچینج فیسٹیول کا جو ہے وہ آج آغاز ہوا ہے. 2 روزہ یہ فیسٹیول ہے جس میں آج پہلے روز جو تقریب ہوئی اس کے بعد مختلف سیشنز کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کی تاریخ, پاکستان کے ورثے, فنون, مختلف فنون لطیفہ, ادب, موسیقی پر جو ہے وہ بات چیت کی گئی, جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شائقین کی کثیر تعداد نے جو ہے وہ اس فیسٹیول میں جو ہے وہ شرکت کی اور سیشنز میں جو ہے وہ حصہ بھی لیا. ان سیشنز کے بعد جو ہے وہ اب موسیقی کا پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا جس میں پاکستان کے تاریخی گلوکار, لیجنڈ گلوکار استاد نور خان جو ہے وہ پرفارم کریں گے. اور یہ 2 روزہ فیسٹیول جو ہے وہ کل رات کے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. آج جس طرح سیشنز کا انعقاد کیا گیا, مختلف ورکشاپس ہوئیں جن میں ادب اور بہت شکریہ زین متنی اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.